پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کل کی جو ایک کمیٹی ہوئی ہے امریکہ میں جس میں ڈونلڈ لو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے سائفر کے حوالے سے وہ سراسر غلط ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. آج اس پر حکومت بھی اپنا رد عمل دیتی ہوئی نظر آئی. حکومت نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف جھوٹی ثابت ہوئی ہے, ان کا بیانیہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. اگرچہ یہ موقف ڈونلڈ لو کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے آفیشیلی پہلے بھی آ چکا ہے, لیکن کل ایک طرح سے پھر اس پر انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور ایک مرتبہ پھر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بار بار موقف اختیار کر رہی ہے اور ان کے بانی چیئرمین جو موقف اختیار کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ انتخابات کے حوالے سے جو حالیہ انتخابات ہیں اس پر کچھ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا اور ان انتخابات کے مختلف جو پہلو ہیں اس پر سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج SIFC کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں جو اکانومی ہے ایک بڑا چیلنج ہے اور کل امریکہ کی جو ہمارے نمائندگان کی ذیلی کمیٹی میں اس پر بھی کافی ڈسکشن کی گئی کہ پاکستان کے معاشی مسائل ہیں, پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے. تو پاکستان خود بھی ظاہر IMF کے ساتھ بھی ایک پروگرام سائن کر رہا ہے, اگلے پروگرام میں بھی وہ جا رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو SIFC ہے اس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آج بھی اس کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں تمام وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بھی اس میں موجود تھے, مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں اور دیگر وزرائے اعلیٰ بھی اس میں موجود تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنی گرفتاری کی خبروں پر چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ, اور پنجاب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی بدلے کی سیاست کر رہا ہے جو اس وقت پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی. تو ان تمام چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. آج پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب نے صدر بنتے ہی اپنے جو ان کے خلاف ریفرنسز ہے اس میں استثناء مانگنا شروع کر دیا ہے. جب وہ پہلے صدر بنے تھے تو تب بھی انہوں نے ان کے سوئس کیسز نہیں کھل سکے تھے اور خط لکھنے کو کہا گیا تھا ان کے حوالے سے سوئس حکومت کو, وہ بھی وزیر اعظم نے نہیں لکھا تھا, گھر جانا پڑا تھا. اب پھر آتے ہی اپنے کیسز میں استثناء مانگنا شروع کر دیا آصف زرداری صاحب نے. تو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی اب ان تمام کیسز کو لے کر کیا ہے؟ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ولید اقبال صاحب, سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج عطا تارڑ صاحب نے کل جو ڈونلڈ لو کی گفتگو تھی, جو ان کا بیان تھا, اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. ذرا سن لیجئے کیا کہا ہے عطا تارڑ صاحب نے. پوری قوم کو بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, امریکی سازش ہے. آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, اور آج آپ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ پوری قوم نے, پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو. اچھا ولید اقبال صاحب, انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا اور سب کے سامنے ڈونلڈ لو نے, پوری دنیا کے سامنے اپنی لائیو ایک ہیئرنگ چل رہی تھی, اس میں کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا, اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹ ہے سراسر. تو وہ کہتے ہیں کہ آج آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. ولید اقبال صاحب. نہیں جی, جھوٹی تو یہ PDM گورنمنٹ ثابت ہوئی ہے جس نے یہ کیس بنایا سائفر کے اوپر. پہلے یہ کہتے رہے, یہ آپ نے ان کے بیانات دیکھے ہیں جس کی نمائندگی اس گورنمنٹ کی جو عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے سائفر کو جھوٹ قرار دیا, پھر نے کہا کہ جی نہیں, سائفر کو جو ہے وہ تو ایک خفیہ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے, اس کو پبلک کرنے کی وجہ سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ کر دیا. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ کل آپ نے بھی دیکھی ہوگی, سارے چینلز نے لائیو چلائی ہے, وہ جو ذیلی کمیٹی کانگریس کی جو کل کی ہیئرنگ تھی اس کو, یہ کوئی 1.5 گھنٹے کے اوپر محیط تھی اور یہ سائفر کے اوپر تو تھی ہی نہیں اور وہ اس کا موضوع ہی نہیں تھا. اور امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے, ہر ایک کے پاس 5 منٹ ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے 5 منٹ ہی بات ہوگی, اور اس کے علاوہ ایک ایجنڈا, ایک موضوع ہوتا ہے, تو اس موضوع پہ ہی بات ہوتی ہے. بیچ میں کوئی ذیلی یا ضمنی باتیں ہو گئیں تو ہو گئیں. اصل بات تو الیکشنز کا تھا, پاکستان آفٹر دی الیکشنز, اور 1.5 گھنٹہ جو مکمل دورانیہ تھا اس میں سے 2.5 منٹ 3 منٹ جو ہے اس موضوع کے اوپر بات ہوئی جو ہر لحاظ سے نامکمل تھی. نہ کوئی اس کے اوپر سوال ہوا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ پاکستان کے سفیر کو ملے ڈونلڈ لو, کیا آپ ملے اس کو یا نہیں ملے, یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. اور کیا آپ ملے تو آپ نے کیا یہ بات کی یا نہیں کی, یا وہ بات کی یا نہیں کی. آپ نے یہ کہا کہ جی اگر عمران خان حکومت کو نہ ہٹایا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ایسی کوئی بات کی, اس کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ کل کا موضوع ہی نہیں تھا. اور سائفر کی موجودگی جو ہے
یہ ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت رہے گی تب تک جب تک کہ اس کے مضمرات جو ہیں وہ سب کے سامنے جو ہیں وہ نہیں آ جاتے. اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں اس بات کو, یہ ذرا غور کیجئے, میں نے ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کی کل کی جو ہیئرنگ ہے اس میں سائفر کا لفظ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ کنسپریسی یا سازش کا لفظ جو ہے یہ 2 یا 3 دفعہ استعمال ہوا ہے, لیکن فراڈ کا لفظ کس حوالے سے؟ الیکشنز کے حوالے سے, کیونکہ موضوع اس کا الیکشنز تھا. 7 دفعہ فراڈ کا لفظ, بے ایمانی کا لفظ جو ہے, دھوکے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کانگریس مین نے بھی اور ڈونلڈ لو نے بھی. اچھا, اس کے بعد جی انٹرفیئرنس, الیکشن میں مداخلت کا لفظ جو ہے وہ 13 دفعہ استعمال ہوا ہے جی. پھر اس کے بعد جی انویسٹیگیشن, کہ اس کی تفتیش کی جائے. کس طرح کی تفتیش کی جائے؟ فل انویسٹیگیشن. کس طرح کی تفتیش کی جائے؟ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن, یعنی کہ مکمل اس کی تحقیق ہونی چاہیے, یعنی کہ شفاف اس کی تحقیق ہونی چاہیے, یعنی کہ کریڈیبل انویسٹیگیشن. یہ لفظ اور انویسٹیگیشن کا لفظ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. احتساب کا لفظ, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا, وہ لفظ 6 دفعہ وہ استعمال ہوا ہے. اصل چیز تو وہ ہے جو کل کے اس میں تھی, یہ اس کے 2.5 منٹ کو اٹھا کے پورے کا پورا کہتے ہیں جی ہیئرنگ جیسے اس کے اوپر تھی. یہ قطعی طور پہ غلط ہے اور یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں. اصل بات جو ہے اس میں دیکھنے والی, آپ ذرا غور کریں کہ انتخابات سے پہلے دھاندلی کے حوالے سے کیا بات, انتخابات سے پہلے کی پوری فہرست, انتخابات کے دن کی پوری فہرست کہ کیا کیا کچھ ہوا, انتخابات کے بعد کی پوری فہرست اس پہ کیا کیا ہوا. بالکل صحیح ہے. آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ملک اقبال صاحب کہ 80% کانٹینٹ جو ہے یہ تو بات مکمل بات تھی, وہ تو الیکشن سے متعلق تھا. ہاں جی بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں 99% جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. 98-99%. شیلا رضا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی کی رہنما ایم این اے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, خوش آمدید. لیکن پہلے میں ایک سوال ذرا رانا احسان افضل صاحب کے پاس لے جاؤں. صاحب, اگر یہ آج جو عطا تارڑ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ تو جھوٹ تھا, یہ سائفر تو تھا نہیں, ڈیمارش کس چیز پہ دیا تھا؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو ان کی بڑی امیدیں جڑی تھیں اس کانگریشنل ہیئرنگ سے, کیونکہ انہوں نے بڑے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے اور جن کو یہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں, یا ایبسولوٹلی ناٹ. ادھر انہوں نے ڈالر پھینکے اور دیکھو پھینکو پیسے اور دیکھو تماشا والا سسٹم تھا. تو یہ بڑے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ اس ہیئرنگ میں پتہ نہیں کون سے دھماکے ہو جانے. تو وہ ٹوٹلی ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ منہ کے بل گر گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی سائفر تو بالکل ہی جو ہے وہ سائفر کنسپیریسی از اے لائی, جھوٹ ہے. 1 دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, لیکن جو کہا وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا, ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ تھی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل سائفر تھا, اس سے تو کوئی نہیں مکرتا. سائفر بھی تھا, مداخلت بھی تھی, سازش نہیں تھی. یہاں کیا منجن بیچا گیا؟ یہاں منجن جو ڈیمارچ بھی کیا گیا, مداخلت کیا تھی ویسے؟ کیا مداخلت تھی؟ نہیں, جو ڈیمارچ کیا گیا وہ لینگویج پہ کیا گیا. اور دیکھیں, جب ملکوں کا کیا ہے, دیکھیں ہمارا فارن پالیسی یہ ہوگی کہ سعودیہ جو ہے وہ بالکل ہمیں سپورٹ کرے ہر لحاظ سے. اگر یونائٹڈ نیشنز میں کوئی ووٹ ہے ہمارے سے ریلیٹڈ تو ہمارے حق میں ڈالے, ہم اس پہ پریشر بھی ڈالیں گے, اس کی آرم ٹوسٹنگ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. جو بڑے ملک ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. تو بیسکلی وہ یہ لینگویج تھی. لیکن آپ نے جو کہا کہ سائفر بھی تھا اور مداخلت بھی تھی, مداخلت کیا تھی؟ میں بتاتا ہوں کیا چیز نہیں تھی. سازش نہیں تھی. انہوں نے مداخلت کیا تھی سر؟ مداخلت کس چیز کو آپ مداخلت مان رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو یہ جو بڑی اسپیسیفک بات آپ کو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا منجن یہاں بیچا کہ امریکن سازش ہے. انہوں نے اس وقت کیا منجن بیچا کہ یہ کوئی امریکہ نے ان کو پیسے دیے ہیں کہ یہاں خرید و فروخت ہو. یہ لوکل یہاں یہ چل رہا تھا, یہ کچھ نہیں تھا. نہ یہ امریکن سازش تھی, نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف ہی غلط ہے, وہ تو بار بار ثابت ہو گیا. لیکن آپ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ یہ مداخلت تھی. وہ کیا مداخلت تھی؟ دیکھیں, انہوں نے نو کانفیڈنس کے اوپر کوئی کامنٹ کیے کہ یہ جو ہے ہو جائے تو بہتر ہے, نہ ہو تو یہ ہے. لیکن یہ دیکھیں, اٹ واز اے کانورسیشن. آپ کو جو کنسپیریسی کی بات ہے وہ آپ کے اپنے ایمبیسڈر نے بھی رد کر دی. اب ڈونلڈ لو نے آن او دیکھیں پرجری لاز اپلائی کرتے ہیں کنگریشنل ہیئرنگ کے اوپر, اور پرجری لاز کا یہ ان کے کیا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں کانگریس کے سامنے تو 5 سال سزا ہے. تو وہاں یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی. پھر دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ, اس سے کھیلنے کی آڈیو لیک پہلے ہی موجود ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. جو 50 انٹرویو عمران خان نے کیے انٹرنیشنل میڈیا میں, وہاں بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا, کہا ہی نہیں کسی کو کہ یہ امریکن کنسپیریسی ہے. تو امریکن کنسپیریسی جو یہاں منجن لوکل لیول پہ بیچا گیا, ابھی بھی یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. جی سائفر تو ہے, سائفر تو حقیقت ہے, ہاں ہے,
لیکن کیا کوئی سازش تھی اس ملک کے خلاف؟ کیا امریکہ نے یہاں کوئی انیشیٹ کی کہ نو کانفیڈنس؟ نہیں، امریکہ آئینی موومنٹ اس حد تک تو احتجاج امریکہ سے ہونا ہی چاہیے نا، کہ امریکہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ پاس ہو جانی چاہیے؟ نہیں کہہ سکتا، تو آپ اس کو کہہ دیں چپ ہو جاؤ، نہیں کہنا، یہی ڈیمانڈ تھا نا۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک نارمل روٹین ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم رشیا کے پاس جا رہے ہیں یا کسی اور اپنے انٹرسٹ میں، اور وہ کسی اور ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو وہ کہے گا یہ نہیں کرنا، تو یہ اس کو، اور پھر دیکھیں آپ نے اس کو لوکل سیاست میں یوز کرتے ہوئے آپ نے جو کیا، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا، آپ نے ڈی کوڈ کیا اس کو، اور پھر آپ نے اس کو ڈسپلیس کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ان کا یہ بیانیہ تو پہلے دفن ہو چکا ہے، لیکن یہ بار بار دفن ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بار بار اسی ضد پہ۔ الیکشن تو نہیں دفن ہوئے نا آج، ویسے جو کل تحفظات کا اظہار ہوا ہے اس پر، وہ تو نہیں دفن ہوئے۔ تحفظات تو الیکشن میں آج کے نہیں، 2013 کے الیکشن میں بھی تھے، 18 میں بھی تھے، 2002 کے بھی تھے، 97 میں بھی تھے، یہ چلتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تب تک کلیئر نہیں ہوں گے جب تک سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر کوئی حل نہیں نکالتی۔ ٹھیک ہے، چلیے شیلا صاحبہ، یہ کل کی جو میٹنگ تھی ایوان نمائندگان میں، ایک ذیلی کمیٹی، ڈونلڈ لوڈ صاحب اس میں آئے، آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے دو حصے کر کے، کہ ایک تو سائفر والا معاملہ تھا، اس پر رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل سائفر بھی ایگزسٹ کرتا تھا، مداخلت بھی ہوئی تھی لیکن سازش نہیں تھی، اور دوسرا اس پہ جو پاکستان میں حالیہ انتخابات پر بہت ہی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، جس انداز میں یہ ہوئے، گنتی میں رکاوٹوں کا ذکر ہوا ہے اور بہت ساری چیزوں کا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے دو باتیں آپ نے کہیں تو میں بھی یہ کہوں گی کہ یہ جو انتخابات تھے ان کو آپ پرانے انتخابات سے ہٹ کے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اس دفعہ ای ایم ایس بیٹھا تھا تو پہلے آر ٹی ایس بیٹھا، آر ٹی ایس سے پہلے جو ہے ہم کہتے تھے کہ آروس کا الیکشن تھا، اس سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ الیکشن ہی کیا ہوا جب ہماری لیڈر کو، تو یہ ساری چیزیں، یا اس سے پہلے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا دی گئی، نیب زادے بنا دیے گئے، تو یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے الیکشن، پچھلی جو الیکشن تھے 2018 کے، اس میں ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد اتنی تھی کہ حیران کن تھی۔ تو جیسے جیسے آپ کا ماحول پلوٹ ہوتا جائے گا لوگ اس میں دیں گے، تو یہ بھی ایک مداخلت کہ آپ کے ملک کے الیکشن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب طاقت آپ کسی کی تسلیم کرتے ہیں کہ فلاں طاقت پر ملک ہے، تو پھر طاقت کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ کو بڑھانا چاہیے۔ تو مداخلت اور سازش میں فرق ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے مذاق میں ایک لائٹر موڈ میں کہا تھا کہ مداخلت یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوس کے معاملات میں انٹرفیئرنس کر دیں، اور سازش یہ ہے کہ آپ ان کا گھر توڑ کے اپنا گھر بسا دیں۔ یہ ایک اس دفعہ بھی میں نے مذاق، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز کو اس فورم پر پاکستان کے الیکشن کا ڈسکس ہونا بھی ایک مداخلت ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن انٹرنیشنل آبزرورز تو آتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں یہ بات کہ اس کی تحقیقات کی جائے، یہ کی جائے، یہ بھی ایک طرح کی مداخلت ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے معاملات کو بہتر کریں نا۔ آپ اپنے ملک کے معاملات بہتر نہ کریں اور دوسری طرف ہاتھ پاؤں بڑھائیں، اس سے کہیں تم جو ہے وہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہ دے، اس سے کہیں کہ ہماری مدد کرو، اس سے کہیں یہ کرو، تو آپ کے یہاں لوگ بولیں گے۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ بھی مداخلت ہے۔ چلیں یہ صحیح ہے۔ ولید اقبال صاحب، یہ پاکستان کے انتخابات پر امریکہ کا کامنٹ کرنا، کمیٹی بٹھانا، اس پر بات کرنا اور پاکستان میں اس تحقیقات کا مطالبہ کرنا، امریکہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی مداخلت ہے؟ بالکل نہیں جی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ امریکہ، یورپی یونین، کامن ویلتھ کے ممالک، اس طرح کے بہت سے جو بین الاقوامی اور ان سے منسلک بہت سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کے وضع کردہ کچھ اصول ہیں، کیونکہ یہ ممالک وہ ہیں جو ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ اپنے سیاسی، تجارتی، اقتصادی تعلقات جب دوسرے ملکوں سے بناتے ہیں تو اس میں وہ جو جن اقدار کی وہ بات کرتے ہیں وہ ان کو مشروط کر کے یہ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے تو کچھ ایسی اقدار ہیں، اور ان اقدار کا بار بار کل کی جو ہے کانگریشنل ہیئرنگ اس پہ نظر آیا، اور بلکہ یہاں تک کہ ایک کانگریس مین نے جو ٹیکسس والے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جی آپ اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے،
کیونکہ اس کو آپ خود کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن حالیہ تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، تو کیا آپ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے سے کہا کہ نہیں جی، امریکی کی حکومت جو ہے وہ دوسری حکومتوں کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے اس میں نہیں انوالو ہوتی. تو پھر انہوں نے آگے سے مثال دی کہ آپ وینیزویلا جیسے ملکوں میں اور دوسرے کیسوں میں جب یہ کرتے رہے ہیں کہ جی ہماری جمہوری یہ اقدار ہیں اور یہ اس ملک میں یا فلاں ملک میں نہیں وہ جو ہے ان کا نفاذ ہو رہا، تو ہم ان ملکوں کے ساتھ کیوں ایران کے اوپر سینکشنز انہوں نے کیوں لگائی ہوئی ہیں، برما کے اوپر سینکشنز انہوں نے کیوں لگائی ہوئی ہیں، دنیا بھر نے لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ان کی اقدار سے میچ نہیں کرتے. یہاں کل بات ساری یہی ہو رہی تھی. وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس کے اوپر تفتیش یا تحقیق کروائیں گے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ تحقیق پاکستان کے قوانین کے مطابق اور اندرونی جو ان کا میکانزم ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن اس بات کا برملا انہوں نے بار بار کہا ہے اور ایک کیٹیگوریکلی چن کے بتایا ہے کہ کون سے انسانی حقوق ہیں. اجتماع کا، پرامن اجتماع کے اوپر پامالی ہوئی، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے پامالی ہوئی، یہاں تک یہ بلے کے چھینے جانے کے اوپر انہوں نے بات کی کہ یہ ایک سیاسی جماعت کو مفلوج کرنے کے جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور یہ ساری باتیں ہوئیں. تو یہ گڈ گورننس، ڈیموکریٹک پرنسپلز، یہ ساری چیزیں یہ امریکہ ایک ملک ہے، باقی اور ممالک بھی بہت سے ہیں جنہوں نے یہ بات اٹھائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر کے میڈیا نے، دنیا بھر کی پریس نے یہ کہتے رہے کہ 18 کے الیکشن میں یہ ہوا، 13 کے الیکشن میں وہ ہوا، 97 کے الیکشن میں یہ ہوا، 2008 کے الیکشن میں ہوتا رہے. 2018 کے الیکشن میں ہم اس کے وکٹم ہیں. اور اگر انہوں نے جن انتخابات کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس کا وکٹم بنے تھے، انہوں نے اپنے جو طریقے استعمال کیے وہ کہ یہ ہوں گے، ہم اپنا طریقہ استعمال کریں گے، ہم اپنے اعتراض کو، ہم اپنے موقف کو واپس نہیں لیں گے. یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور جس دیدہ دلیری، جس بریزننس سے یہ انتخابات کے اندر جو ہے فراڈ اور مداخلت یہ دنیا نے دیکھا ہے، ان کے آبزرورز نے دیکھا ہے، تو یہ کانگریس مین یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوئی ہے. تو ہم اس سے بیک آف تو کرنے نہیں والے. اور یس، ٹائمنگ اس کی آپ دیکھیں کہ اسی دن کل کے روز عمران خان صاحب کی طرف سے پٹیشن سپریم کورٹ میں بھی دائر ہوئی ہے کہ اس الیکشن کا ایک آزادانہ طریقے سے ایسے ہوئے ہیں جس پر سوالات اٹھے ہیں. تو اس الیکشن میں اور ماضی کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ آپ اس الیکشن پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، ہم نے 2018 کے الیکشن پہ اعتراض نہیں اٹھایا تھا، حالانکہ دھاندلی کی شکایات وہاں پر بھی تھیں. تو رانا احسان افضل صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ فرق کیا ہے ان میں؟ پھر اس میں فرق میں یہ بتاتا ہوں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ جس کو دھاندلی کا شکار بنایا گیا وہ اس سے بیک آف نہیں کرے گی. یہ کہتے ہیں نا جی یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی، یہ وہ پھر اسی اسمبلی سے، اسی اسمبلی کے اندر سے خود حکومت بنائی، اور پھر جو حکومت بنائی اور جو ان نے پاکستان کے اوپر جو عذاب مسلط کیا، مہنگائی کا، بیڈ گورننس کا، اور جو اپنے کیسوں کو معاف کرانے کا، 1100 ارب روپے کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیس واپس لینے کا، اس کا نتیجہ دیکھا انہوں نے 8 فروری کو. اور جب وہ 8 فروری کو نتیجہ آیا تو اس نتیجے کو بھی مسخ کر دیا گیا راتوں رات. تو اس لیے جو ہم اس کا شکار ہیں. اور یس، ایک اور بات، اگر الیکشن میں بدعنوانی ہوئی ہے، اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ آئین سے انحراف ہے، یہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے پامال کرنے کا ایک جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس کو آرٹیکل 6 کے نیچے سنگین غداری بھی کہا جاتا ہے. اگر یہ پچھلے الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھے، میں یہ کہتا ہوں اور ہم آج یہ کہتے ہیں کہ کیوں پھر کسی الیکشن کمیشن کو، کسی نگران حکومت کو جو ہے سزا نہیں ہوئی؟ احتساب کا خوف نہیں ہے، قانون کا ڈر نہیں ہے، ہم اس کو پیدا کریں گے، ہم اس کو نافذ کر کے دکھائیں گے. یہ ہمارا موقف ہے. صحیح. میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی آپ چلیں شائلہ صاحبہ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں پوائنٹ لے لوں. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں بار بار ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے حق میں 2018 میں الیکشن کا رزلٹ آیا تو اس سے آپ نے مذاق اڑایا. اس وقت بھی فارم 45 نہیں ملے تھے، اس وقت بھی پولنگ ایجنٹ نکال دیے گئے تھے، اس وقت بھی RTS بیٹھا تھا، لیکن کیونکہ آپ کے حق میں تھا تو سب اچھا تھا. میں جو بار بار بات کر رہی ہوں وہ یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر یہی ہونا ہے کہ میرے حق میں اچھا ہے تو صحیح ہے اور دوسرے کے حق میں اچھا آیا تو میں بس زور سے شور مچاؤں گا، تو پھر یہ وہی مثال ہے کہ کچھ بچوں کو ایک ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ بہت زور سے روتے ہیں آئے 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 کرتے محلہ، اور کچھ لوگ برداشت کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ نہیں ہم سسٹم کو صحیح کریں گے سسٹم میں رہ کے.
تو بات وہی ہے کہ آپ جو ہے نا سسٹم کا حصہ بنے اور سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جب 2018 تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا, یہاں تک کہ جب ریکاؤنٹنگ میں گئے, چاہے وہ عبدالحکیم بلوچ کا کیس ہو, فیصل صالح حیات کا کیس ہو, یا فہمیدہ مرزا کے سامنے جو لوگ لڑے تھے ان کا کیس ہو, تو جب ریکاؤنٹنگ میں ان کی کاؤنٹنگ زیادہ ہونے لگی تو ان کو بند کر کے رکھ دیا گیا. تو اس وقت آپ کو الیکشن کمیشن میں کچھ بھی نظر آیا. تو جب آپ کے ساتھ ہو تو صحیح ہے, جب دوسرے کے ساتھ ہو تو غلط ہے. آپ کی طرف جھکے تو صحیح ہے, دوسرے کی طرف غلط ہے. تو ہمیں بات وہی کرنی ہے کہ جب آپ خود کمزور ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال اس میں یہ بھی ہے نا شعلہ صاحبہ کہ کیا 2018 کے انتخابات کو ہو بہو 2023 کے انتخابات سے کمپیریزن کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ویسے اسی بالکل کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے. اگر میرے چیئرمین کا رزلٹ جو ہے 5 دن روکا جائے اور آج تک فارم 45 نہ ملے تو پھر کیا بات کی جائے گی؟ صحیح ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم الیکشن کی شفافیت پر بات کریں. اس حوالے سے آج سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا, انفیکٹ کل آیا تھا یہ تفصیلی آبزرویشن سپریم کورٹ کی شوکت محمود بسرا والے کیس میں, جس میں ان کو انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, اور پھر سپریم کورٹ کے پاس وہ گئے تھے اجازت لینے کے لیے, ان کو اجازت مل گئی تھی, اور اس کے بعد کل اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہوا. اس کو کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ رانا احسان افضل صاحب پھر اس کا جواب دیں کہ کیا واقعی اتنے شفاف ہوئے ہیں الیکشن, اور کیا واقعی یا اگر شفاف نہیں ہوئے تو 2018 سے اس کی مماثلت بنتی ہے. اس میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے یہ جو کیس ہے شوکت محمود بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس میں ریٹرننگ افسران کے جو فیصلہ ہے اس سے متعلق سخت ریمارکس دیے ہیں. اس میں کہا کہ ریٹرننگ افسر کے لیے انتہائی ناموزوں ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو اس انداز سے استعمال کرے جس سے انتخابی پروسیس کو نقصان پہنچے. ریٹرننگ افسران کو یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن میں حصہ لینا ہر فرد کا بنیادی حق ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ریٹرننگ افسران کی جانب سے کسی فرد کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے تو نہ صرف وہ اس فرد سے اس کا بنیادی حق چھینتے ہیں بلکہ وہ عوام کی جانب سے ایسے فرد کو ووٹ ڈالنے کا بنیادی حق بھی چھین لیتے ہیں. اسی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر کی جانب سے انتخابی قوانین اور ضوابط کو اپنی خواہشات کی بنیاد پر من مانے فلٹرنگ میکانزم کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس میں کہا گیا کہ ریٹرننگ افسر کو اپنے ثوابدیدی اختیارات کو منطقی اور محتاط انداز سے بروئے کار لانا چاہیے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں, اس لیے الیکشن لڑنے کے خواہاں افراد کو سہولت فراہم کی جانی چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن لڑنے کے خواہش مند کسی شہری کی راہ میں تکنیکی رکاوٹیں ڈالنا جمہوری رویوں اور اصولوں کے خلاف ہے. تکنیکی رکاوٹیں ڈالنا, کیا یہ سب کچھ رانا احسان افضل صاحب اس الیکشن میں نہیں ہوا؟ یہ دیکھیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے نا. عدالتیں جو ہیں آئینی طور پہ آزاد ہیں, الیکشن کمیشن آئینی طور پہ آزاد ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی شکایت ہے تو عدالتوں کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے. آزاد ہونا چاہیے نا آئینی طور پر. یہ تو آروز کے سوال اٹھ رہا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کہیں اگر کوئی بے ضابطی ہے تو دیر آر لیگل پلیٹ فارمز اویلیبل جہاں اس کو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. آپ دیکھیں شوکت بسرا صاحب نے الیکشن لڑا, اب اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ عدالت میں جائیں. یہی دیکھیں دنیا بھر میں یہی میکنزم ہوتا ہے, یہاں بھی یہی میکنزم ہے. جائیں عدالتوں میں جائیں. اگر دیکھیں گئے, یہ ان کی مخصوص نشستوں کا مسئلہ تھا, خود گئے پشاور ہائی کورٹ, ادھر سے آ گیا فیصلہ. اب عدالت کا فیصلہ تو ماننا ہے نا. میں مان رہا ہوں جو آپ نے فیصلہ پڑھا ٹھیک کہا عدالت نے, اچھی بات ہے. اس ملک میں عدالتیں آزاد ہیں. آپ کو ایشو ہے, کنسرن ہے, جائیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں, آپ کو انصاف مل جائے گا. اگر آپ سچے ہیں, نہیں ملے گا تو نہیں, اگر ایویڈنس نہیں ہے تو نہیں ملے گا. تو اس میں کیا اب اس کو بنیاد بنا کے الیکشن ہے اس میں 2024 کے الیکشن میں یہ فارم 45 میں جس طرح سے ٹیمپرنگ ہو کر مبینہ طور پر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آئے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اگر اپنے فارم 45 لے کر جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ جی ہم تمہارے فارم 45 کو نہیں مانتے, ہم اپنے فارم 45 کو مانیں گے جو ہم نے اپلوڈ کیے ہیں. یہ 2018 میں بھی ہوا تھا. دیکھیں 2018 میں یہ ہوا تھا, میں بتاتا ہوں 2018 میں کیا ہوا تھا. 2018 میں جو آرمڈ پرسنل تھے وہ ہر پولنگ سٹیشن میں موجود تھے, اور انہوں نے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا اور پھر وہاں جو رد و بدل کرنی تھی وہ فارم 45 میں ہی کر دی.
تو وہ فارم 45 کے اندر جو بھی گیم ہوئی بہتر طریقے سے مینج کیا گیا. میں تو کہوں گا اس دفعہ بھونڈے طریقے سے مینج کیا گیا. نہیں دیکھیں مینجمنٹ کی صلاحیت پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں. نہیں میں تو بالکل بھی نہیں کہہ رہا کوئی مینجمنٹ اس دفعہ ہوئی ہے. دیکھیں اگر کوئی ہوئی ہے تو شواہد لے کے چلے جائے عدالتوں میں. لیکن تب آپ پوچھ رہے ہیں تب کیا ہوا تھا؟ تب یہ ہوا تھا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو پری پول ہمارے 35 جو شیر کے نشان پہ لوگ گئے تھے ان کو جیپ کے نشان میں بدل دیا گیا. ہمارے لیڈرشپ کو ساروں کو, میاں نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا, مریم نواز کو جیل میں ڈال دیا. اور جو بلڈ اپ وہ سارا جو اس وقت ہمارے خلاف نیب بھی متحرک تھی اور الیکشن سے پہلے نیب نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی تھی, تو وہ سارے معاملات تھے. اور تھا کیا, پناما سے کاما تو سارے جعلی کیسز. تو اس میں آپ نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ بھی تو کہا تھا نا. نہیں لیکن آج آپ کیوں نہیں پھر سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تب پارلیمنٹ کا حصہ بنے. پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی بنی جو ہم نے جس نے 2018 کے الیکشن کا جائزہ لینا تھا اس کو لیڈ پی ٹی آئی کر رہی تھی. وہ کمیٹی نہیں چلی, وہ انہوں نے چلنے ہی نہیں دی. ہم ان کو کہتے ہیں آ جائیں پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ بھی ہو جائے گی, بحث بھی ہو جائے گی, مل کے اگر کوئی ریفارمز کرنی ہے. اگر آپ کا یہ آرگومنٹ مان بھی لیا جائے کہ 2018 اور 2024 کے الیکشنز ایک جیسے ہیں, تو پھر جس طرح سے اس وقت پرائم منسٹر میں تو نہیں کہہ رہا عمران خان, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے وہ مشکوک تھے ایسے یہ بھی. میں کہہ رہا ہوں ان کے جو اعتراضات ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بھی اعتراضات ہیں اگر اس میں جان میں بھی تھے, نہیں اگر اس میں جان ہے تو ہمیں کہاں انہوں نے بھیجا تھا 2018 میں؟ ہم ٹریبیونلز ہی گئے تھے نا, عدالتوں میں ہی گئے تھے. تو جائیں جو انہوں نے ہمارے لیے رستہ تعین کیا تھا جب یہ حکومت میں تھے, وہی رستہ آج اویلیبل ہے, کوئی مختلف تو نہیں ہے نا. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. چلیے جی شیلا صاحبہ کچھ آپ ایڈ کر رہی ہیں پوائنٹ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس ٹیکنیکی آپ نے لفظ استعمال کیا جی, یہ سب نہیں ہوا. کیا 3P سے 4P بننا یہ مسائل میں ڈالنے والی بات نہیں تھی پولیٹیکل پارٹی کو؟ یہ باتیں جو ہے اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زیادہ وہ ہے تو آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہیں, آپ اس کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. تو شیلا صاحبہ کیا جو الیکشن کے اندر ہونے والی بے ضابطگیاں ہیں ان کو اس لیے تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ پچھلے الیکشن میں بھی بے ضابطگیاں موجود تھیں؟ دیکھیے یہ بات جو ہے نا بڑے کھل کے میرے چیئرمین نے اسمبلی انہوں نے کہا کہ میں سیکنڈ ٹائم این اے پہ آیا ہوں اور اس میں اس سائڈ کھڑا تھا جہاں آج سنی اتحاد کونسل کھڑی ہے, اور وہاں پہ ہم فارم 45 کی بات کر رہے تھے اور ہماری جگہ پہ کھڑے ہوئے یہ لوگ ہنس رہے تھے اور مجھے آج تک فارم 45 نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم پولیٹیکل پارٹی مل کر الیکشن ریفارمز کی بات کریں, جوڈیشل ریفارمز کی بات کریں, تاکہ جب آنے والا الیکشن ہو تو ہمیں یہ شکایات نہ. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ولید اقبال صاحب ہم ہمیشہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے, لیکن جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم بھی اتنا برا نہیں ہے اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے. آپ اس سے اچھا بھی سسٹم بنا لیں اور اس پر عمل درآمد ہی نہ ہو, چاہے وہ 2018 ہو یا 2024 ہو, تو سسٹم بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. کیا ہوا؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ جی, میں آپ سے مکمل اگری کرتا ہوں, اور آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے. میں آپ کو داد بھی اس کی دینا چاہتا ہوں, خاص طور پہ جب آپ نے وہ سائفر والی بات کے اوپر جو ان سے رانا صاحب سے بات کی اور آپ نے وکیل کی طرح جرا کی کہ جی مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ, اور پاکستان نے کس طرح سے حکومت پاکستان کی طرف سے ڈی مارش ہوا اور 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی اس کے اوپر اور اس کی مذمت کی گئی اور اس کو ان ایکسیپٹیبل کہا گیا کہ جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے ڈونلڈ لو کی طرف سے امریکی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس سوال کے جواب میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک نیا ریفارم لگائیں گے تو اس کو کہتے ہیں نا زچ کرنے کے یا اس کو زائل کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے جائیں گے نیکسٹ ٹائم الیکشن کمیشن کے ذریعے اور نگران حکومت کے ذریعے. ہم اور یہ جو تشبیہ شیلا رضا صاحبہ نے دی ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ یہ بچے رو رہے ہیں اور اس وقت ہم رو رہے تھے اور اب یہ بچہ رو رہا ہے. میں تشبیہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو 2018 میں آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑا اور آپ سے ڈاکو نہیں پکڑے گئے, دیکھیں الیکشن جو کراتے ہیں ڈاکو تو وہ ہوتے ہیں, اور اگر بینیفیشری کسی دھاندلی کا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جس کو سٹولن گڈز مل جاتی ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار اگر ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے ہم نے ڈاکوؤں کو دبوچ لینا ہے اور ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, کیونکہ بات ساری یہ ہے ریفارمز آپ جتنے مرضی کر لیں, جو الیکشن کنڈکٹ کرنے والے ادارے, جو الیکشن کنڈکٹ کرنے والی حکومتیں ہوتی ہیں,
اگر ان میں احتساب کا خوف نہیں ہوگا, قانون کا ڈر نہیں ہوگا, ان کو سزا نہیں ہوگی, یہ ریفارمز شفارمز کچھ نہیں جو ہے اچیو کریں گے. اور آپ کو ایک ریفارمز کی بات اگر آپ کر رہے ہیں نا, تو اس کو میں نے تو جب میں سیاست میں آیا تھا 10-11 سال پہلے, میں نے پہلی چیز یہی سنی تھی, کیونکہ میں بھی کنسٹیچوئنسی میں الیکشن لڑا تھا, کہ جی اصل دھاندلی 5 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو ریفارم اس طریقے سے کیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی ہم نے باقاعدہ ترمیم کر دی تھی, اور ہم نے اس سارے مسئلے کو ادھر پولنگ ختم, ادھر آپ بٹن دبائیں اور رزلٹ نکل آتا ہے. اور اس کو اگر کراس چیک کرنا ہے تو ہر ووٹ کا جو کہ الیکٹرانکلی کاسٹ ہوا ہے اس کا پیپر ٹریل بھی موجود ہوتا ہے, کیونکہ پیپر بیلٹ جو ہے وہ بیک اپ کے طور پہ بیلٹ باکس کے اندر جاتا ہے. پی ڈی ایم جماعتوں نے آ کے سب سے پہلے اسی امینڈمنٹ کو جو ہے وہ منسوخ کیا, اور ہم یہاں آج کھڑے ہیں. بہرحال جی, ہم نے اس موقف سے بیک آف نہیں کرنا. ہمیں جو فورم اویلیبل ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, وہ بھی وہ پرامن اور غیر مسلح احتجاج اور مظاہرے کے ذریعے ہو, وہ سڑکوں کے اوپر اور باہر, وہ بھی ہم عدالتوں کے اندر جو ہے, اور کل سپریم کورٹ میں اسی لیے وہ پٹیشن کی گئی ہے سارے دلائل دے کے کس طرح یہ جو ہے کھلی واردات ہوئی الیکشن کے اوپر. ہم اس سے بیک آف نہیں کریں گے, ہم اس کے منطقی انجام تک ایک پارٹی لے کے جائے گی. بھلے ماضی میں یہ کہتے رہیں اور یہ بہانہ یہی بناتے رہیں کہ جی یہ 24 کے الیکشن میں جو آپ آج شکایت کر رہے ہیں 18 میں وہ کر رہے تھے اور 13 میں کوئی اور کر رہا تھا. ہم آج اگر شکایت کر رہے ہیں, ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے جس میں یہ سب ناکام ہوئے تھے. یہ ریفارمز شفارمز جو ہیں ان کو کرنے سے سب نے دیکھ لیا ہے ماضی میں کہ اس سے کوئی, آپ نے ٹھیک کہا, اس سے کوئی رزلٹ اچیو نہیں ہوتا, بیکاز اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتا اور کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ترقی یافتہ ملک ہیں, جو روبسٹ اور مضبوط جمہوریتیں ہیں, جس طرح امریکہ ہے, تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں, آپ کریڈیبل انویسٹیگیشن کریں, آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کریں, آپ فل انویسٹیگیشن کریں. یہ میں بات آپ کو پہلے بھی سوال کے جواب میں یہ کہہ چکا ہوں. کس لیے؟ کیونکہ وہ ان ملکوں کا تجربہ ہے جہاں جمہوریت کی مضبوط جڑیں ہیں, اور وہ ان مضبوط جڑوں کی بنیاد پر, اور انہوں نے وہ مورل جو اخلاقی, انہوں نے کہا ہے نا, ڈونلڈ لو کو کانگریس مین نے کہا ہے کہ وہی اخلاقی معیار اپلائی کرو یہاں پہ جہاں آپ وینیزویلا کے اوپر کرتے ہو یا رشیا کے اندر کرتے ہو. جی نہیں ولی صاحب, لیکن ایک چیز تو ہوئی تھی نا, دیکھیں 2018 میں جب لوگوں کو زبردستی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں الیکشن سے پہلے, اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف دھکیلا گیا, یا پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے کا منصوبہ بنا لیا گیا, یا سوچ لیا گیا کہ اس دفعہ حکومت تحریک انصاف کی بنے گی, نون لیگ کے الیکٹیبلز کو توڑا گیا, پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا, پری پول ایک پوری انجینئرنگ جو ہے وہ ہوئی. اس وقت پہ پی ٹی آئی کو بھی تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے تھا. وہ جہانگیر ترین صاحب کو جس طرح سے استعمال کیا گیا, جس طرح سے لوگوں کو لا کے پارٹی کی حکومت بنائی گئی, پی ٹی آئی اگر اتنے اعلیٰ اخلاقی معیار کو فالو کرتی ہے, اس پر موجود ہے, تو پھر پی ٹی آئی ڈسکریج کرتی ہے اس کو, کہتی کہ بس ٹھیک ہے, ہمیں اگر 100 سیٹیں ملی ہیں تو اتنی کافی ہیں, ہمیں 140 نہیں چاہیے. دیکھیں جی, میں یہی والی بات جو آپ نے کی ہے, میں یہ بات اکتوبر میں کر رہا تھا, بائی دا وے میں یہ بات نومبر میں کر رہا تھا. میں نے ندیم ملک صاحب کے شو میں پہلی دفعہ یہ بات کی, اور میں نے میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کی کہ جی اگر آپ اتنے بڑے علمبردار بنتے ہیں جمہوریت کے, آپ اگر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اور اگر پیپلز پارٹی والوں نے پچھلے کتنی دہائیوں سے یہ منترا بنایا ہوا ہے کہ جی جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے, تو آپ لوگ اب کھڑے ہوں اور کہیں کہ جی ہم اس الیکشن میں نہیں حصہ لیں گے جب تک لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے نہ ہو. ہم بے شک ہم کو شکست ہو جائے, لیکن آبویسلی یہ ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی. یہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ یہ پاور میں آئے, تو پھر انہوں نے آگے جو کیا وہ کیا. آگے عوام نے بھی اس کا رد عمل جو ہے اس کو دکھایا. بہرحال جی ہم 2024 کے الیکشن میں ہم جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کریں گے. میری عرض سن لیں, ہم وہ کارروائی کریں گے. اگر یہ لوگ 18 کے الیکشن کو کھولنا چاہتے ہیں ضرور کھولیں, 100 بسم اللہ. اگر ہمارے کوئی لوگوں کے اوپر الزام آتا ہے, بائی دا وے زیادہ تر جن لوگوں پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے کسی اس میں شریک ہوئے جمہوریت کی ڈسٹارشن میں, وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی چھوڑ کے کہیں اور جا چکے ہوئے ہیں. سب کو احتساب میں لائیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ آپ 18 کے یا 13 کے الیکشنز کو کھولیں اور ان کے اوپر منطقی انجام تک پہنچائیں. آپ پہنچائیں نہ پہنچائیں, ہم 24 کے الیکشن کو پہنچائیں گے اس منطقی انجام تک. ٹھیک
ٹھیک ہے میں بات کرنا چاہتی جی رانا صاحب دیکھیں بڑی سمپل میں سی بات بات ہے. کرنا میں چاہتی ایک منٹ شہلا صاحب آتا ہوں آپ کے پاس, 1 منٹ میں آ رہا ہوں. جی دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, 90 کی دہائی میں ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سے. اس لڑائی کے بعد ہم نے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ ہم نے مساق جمہوریت کرنی, اور ہم نے مساق جمہوریت کی. جو دھچکا دیکھیں مساق جمہوریت 2005-6 میں ہوئی تھی, جو اس کی بات کر رہے ہیں جی, وہ ہم نے کی, وہ پرفیکٹ نہیں تھی. اچھا, لیکن وہ ایک پہلا سٹیپ تھا. چلے آپ نے فوراً بیک آؤٹ کر لیا, ورنہ ہمارے ذہن میں وہ پتہ نہیں لانگ مارچ اور پیپلز پارٹی کے خلاف. چھوڑ دیں, اٹ واز اے اسٹیپ فارورڈ. ایک ریئلائزیشن تھی جماعتوں میں کہ ہم نے اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے سے نہیں لڑائی کرنی, اور جو جمہوریت میں اپوزیشن حکومت کی دشمنی نہیں ہوتی, دے نیڈ ٹو لرن ٹو ورک ٹوگیدر. یہ ہم نے سبق سیکھا. اس کے ایک سال بعد کیا ہوا تھا؟ ایک جماعت نے ڈیل کر کے پاکستان آ گئے, دوسری نے شکوہ کیا کہ تم نے تو ڈیل کر لی ہے. 2008 سے 18 میکسیمم پولیٹیکل سپیس جو ہے, اور جمہوریت میں سمجھتا ہوں پیک پہ تھی, جو بیک فٹ پہ اسٹیبلشمنٹ چلے گئی تھی. یہ سب کچھ گیو اپ کب ہوا؟ گیو اپ تب ہوا جب خان کا پروجیکٹ لانچ ہوا, جب پی ٹی آئی کا پروجیکٹ لانچ ہوا. اور جو ان کی طرز حکومت تھی, یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, ان کو بھول گئے وہ 4 سال جو انہوں نے حکومت کی, جس طریقے سے نیب کے کالے قانون انہوں نے استعمال کر کے رگڑا نکالا اپوزیشن کا, یہ بھول چکے ہیں وہ سب کچھ. پریڈیٹر آف پریس فریڈم انڈیکس کا لقب ملا خان صاحب کو. ان کے اپنے جو صدر تھے سابقہ, انہوں نے کہا نیپی چینج کرتے ہوئے حکومت چلاتے, نہ اپوزیشن سے بات کی. ہم تو کہہ رہے تھے بات کرو, ہم نے کہا مساق معیشت کے اوپر بات کرو, کرونا پہ بات کرو. یہاں تک کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ جس میں اپوزیشن کو بلایا, اس میں پی ایم صاحب نہیں آتے تھے کہ ان سے ہم نے ہاتھ نہیں ملوانا. تو یہ پورا اب ان کو جمہوریت یاد آ گئی ہے. اور پھر جب چلے ان کو نکال دیا, ہم نے ایک آئینی طریقے سے نکالا, ایک آئین کے اندر درج طریقے سے نو کانفیڈنس سے نکالا, جو روٹ انہوں نے لیا. دیکھیں جھوٹ کے اوپر انہوں نے سائفر کے اوپر ڈرامہ کیا, عوام میں اشتعال ڈالا, انہوں نے کہہ لیں نفرت کی سیاست کی, پولرائزیشن کی, میر جعفر میر صادق. اور پھر دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو آئی, یہ پیورلی ایک آرگینک پلان تھا, اس میں کوئی اس کے علاوہ اور کوئی چیز, کوئی ایلیمنٹ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئینی طریقے سے آئی. یہ بالکل ایک آئین کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو ایک رجیم چینج ہوئی, وہ آئین کے طریقے سے, آئین کے رستے سے ہوئی. تو وہ ایک دیکھیں آج یہ کر لیں, یہ بھی کر لیں رجیم چینج. اگر یہ ووٹس جو ہیں وہ گیدر, یہ تو بات ہی نہیں کسی سے کر سکتے. ان کے ڈی این اے کے اندر سوائے دوسروں کو گالی دینا اور چور کہنے کے علاوہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہی تو انہوں نے آج دیکھیں, آج اس ملک کے اندر ہیلنگ کی ضرورت ہے, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہے, ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے ہے. اس کے بغیر لیکن کون سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تحریک انصاف خان صاحب. بلکہ خان صاحب میں کہوں گا, کیونکہ ان کی جماعت میں بھی لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. روکتا کون ہے؟ رانا صاحب دیکھیں, آپ دوسرے تیسرے دن ایک ریکاؤنٹنگ کراتے ہیں, 14,000 ووٹوں کا فرق چینج کرا کے آپ وہ سیٹیں چھین لیتے ہیں. نہیں, پھر آپ کہتے ہیں ایسے نہ کہیں, پھر آپ کراتے, الیکشن کمیشن کراتا ہے, بینیفیشری تو آپ ہوتے ہیں نا سر. تو وہ دیکھیں ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو رزلٹ نکلتا ہے وہ سامنے. کبھی ایسا سنا آپ نے کہ 14,000 15,000 ووٹوں کا فرق ریکاؤنٹنگ میں نکل جائے, اور وہ بھی ایسے کہ مسترد ووٹ 10,000 بڑھ جائیں ریکاؤنٹنگ میں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک گجرانوالہ میں جو ہوا ہے. دیکھیں الیکشن, پھر آپ کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ڈبل سٹیمپنگ کہتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے. اگر آپ کو کوئی اس سے اعتراض ہے, کوئی پرابلم ہے, تو عدالتوں کا رستہ کھٹکائیں, عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں, یہی رستہ ہے. ویسے شہلا صاحبہ, یہ آپ مثالیں آج کے پروگرام میں چونکہ دے رہی ہیں, تو یہ دو لوگ اگر ایک سڑک پہ بھی لڑ جائیں نا, تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کہتا ہے جاؤ جا کے میرے پہ پرچہ کرا لو, جاؤ عدالت کے پاس جاؤ, دیکھتا ہوں میں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ جو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے عدالت سے لو انصاف. دیکھیں میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ طاقتور کہتا ہے کہ میں جیل میں ان کو رکھ دیا, اور میں نے کہا تھا جب میں آؤں گا میں ہوں گے, اور اب ان کے جو ہے ایسے نکالو اور یہ کرو. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. اصل جو بات ہے نا, جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ برہم برہم کر کے نہیں کر سکتے, آپ کو سسٹم میں رہ کے کرنا ہوتا ہے. 45 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو کیس ہے اس میں یہ بات آئی کہ جی شفاف ٹرائل نہیں ہوا, لیکن جن کے ساتھ تکلیف ہوئی ان کو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ بھی آتا ہے کہ جس نے یہ کیا, جس نے یہ کیا اس کے ساتھ اس کو تاریخ میں جو ہے کالے منہ کا آدمی کہا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ 45 سال میں یہاں پر آئے کہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو جس نے آئین دیا, جس کو آئین پھاڑ کے پھانسی دی گئی,
تو اب بھی اگر ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ ہم آئینی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسی میں رہ کے کرنا ہوگا، ورنہ 9 مئی جیسے واقعات ہوں اور اس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، گلگت میں گانچھی ایک جگہ ہے، وہاں سے انجینئر محمد اسماعیل ہیں، تو یہ جو الیکشن ابھی گلگت بلتستان میں ہوئے اس سے 6 مہینے پہلے اس شخص کا ٹرائیبیونل نے فیصلہ دیا کہ وہ جیت گئے، یعنی کہ جب دوسرے الیکشن ہونے والے تھے اس سے 6 مہینے پہلے فیصلہ آیا کہ انجینئر اسماعیل جیتے ہوئے قرار پائے۔ تو یا تو ہم سسٹم کو الٹ پلٹ کر دیں یا ہم سسٹم کو مجبور کر دیں کہ چلو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو ہم یہاں لے آئیں۔ تو اپنے ملک کو بچا کے چلنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں یہ ترجیح ہونی چاہیے، سسٹم میں رکاوٹ اس حد تک نہ ڈالیں کہ سسٹم چل ہی نہ پائے۔ یہ آپ کا اور رانا صاحب کا بھی نکتہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد واپس آ کے یہ پھر پوائنٹ جو ہے وہ ولید اقبال صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا جواب لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ایک دو اور ایشوز پر جانے سے پہلے ولید اقبال صاحب آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں۔ آپ پر اس وقت الزام یہ ہے آپ کی جماعت پر کہ آپ سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے، آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ یہ شکایات ہر مرتبہ کسی نہ کسی پارٹی کو ہوتی ہیں، لیکن وہ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور پارلیمان چلتا ہے، لیکن آپ ہر طرف احتجاج کی بات کر رہے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے چیلنجز بہت بڑے ہیں، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے ایک پیشکش کی ہوئی ہے، آپ یہ مت سمجھیں اور ان کی باتوں میں مت آئیں کہ جی ہم بالکل وہ والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ ہم نے تو پہلے اصولاً تو ہم نے کہا تھا کہ 30% حلقے جو ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے، جس میں 2 ہفتے میکسیمم لگیں گے، اور جس کا فارمولا پاکستان کے اندر ہی آزاد اداروں نے دیا ہوا ہے، فافن نے دیا ہے، پیٹرن نے دیا ہے، لیکن ہم اس کو بھی رول بیک کر کے ہماری پیشکش میں 3 صرف مطالبات ہیں۔ نمبر 1، 10 حلقوں کا آڈٹ کر لیں۔ نمبر 2، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں۔ نمبر 3، پرامن اجتماع کے اوپر کریک ڈاؤن نہ کریں۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم سے توقع کر رہے ہیں، میں کافی مرتبہ آپ کے چینل پہ شاید پہلی مرتبہ بول رہا ہوں کہ حبیب جالب کا شعر ہے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ تو کیا توقع آپ ہم سے کر رہے ہیں کہ جو پالیسی چلتی آ رہی تھی نشان چھیننے کے ساتھ، تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اغوا کرنے، کاغذات پھاڑنے، کیمپین نہ کرنے دینے، پولنگ تک جو ہوا، پھر پولنگ کے بعد جو ہوا، پالیسی بدل ہی نہیں رہی۔ میں تو کہہ رہا ہوں جو پالیسی بدل نہیں رہی تو ہم سے کوآپریشن کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے۔ کریک ڈاؤنز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ہم ایک پرامن اجتماع کرتے ہیں، ہمارے لیڈرز کو پکڑ کے پولیس کی اسکواڈ کارز میں بٹھا کے جیل لے جاتے ہیں، اور ابھی تک تو مجھے کسی قسم کا وہ کوئی ٹھہراؤ، کوئی تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ریاستی جبر جو ہے، اور یہ پی ڈی ایم پارٹی اس کا پورا پارٹ اینڈ پارسل ہے جی۔ اور پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کوآپریٹ کریں، ہم نے مطالبات پیش کیے ہیں، بتائیں وہ کریں گے اس پہ یا نہیں کریں گے؟ یہ بینیفیشریز ہیں اس بدعنوانی کے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کریں گے، بلکہ وہ اٹھا کے کیئر ٹیکر لوگ جو ہیں وہ ساری اس کی اسپرٹ کیئر ٹیکر لوگوں کو اٹھا کے سینٹ میں لا رہے ہیں، کیبنٹ میں لے کے آ رہے ہیں، چیف منسٹر بنا رہے ہیں۔ یہ کیئر ٹیکر سے ایک دن مذاق بنایا ہوا ہے آئین کا، مذاق بنایا ہوا ہے سسٹم کا، مطلب کیا ہم سے توقع کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے، لیکن ایک طرف رانا احسان صاحب آپ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے سسٹم کو آگے لے کے چلیں، دوسری طرف ایک چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے خلاف پنجاب میں مقدمے درج ہو رہے ہیں، نہیں ایک حکومت دوسرے حکومت کے چیف منسٹر کے خلاف مقدمے درج کر رہی ہے۔ آج تو بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا بھی ہے کہ مجھے ہمت ہے تو گرفتار کر کے دکھاؤ۔ سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ کہ ان کو شرافہ کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے، ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں یہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے جس طرح یہ پنجاب نے شروع کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ چاہتے ہیں کہ بین الصوبائی معاملات میں جو ہے لوگوں کے آپس میں لڑائی ہو، جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں یہ بات، اور ہم اس چیز سے گریز کر رہے ہیں، بار بار گریز کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو یہ شوق ہے اور ان کو لگتا ہے بڑے بدماش ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ، آپ مجھے گرفتار کرو۔ تو یہ ایک طرف آپ مصالحت کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھیں اسد صاحب، 10 حلقے نہ کھلوائیں، آپ 100 حلقہ کھلوائیں، یا جہاں جہاں آپ کو شکایت ہے وہ کھلوائیں۔ کھولنا ای سی پی نے ہے،
کھولنا عدالتوں نے، حکومت نے نہیں کھولنا. دیکھیں پولیٹیکل وکٹمز کو آزاد کریں بھائی، ہم نے تو نہیں، وہ عدالتی کارروائیوں کے اندر جو ہے وہ ابھی اپنے ڈیو پروسیس میں چل رہے ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے جو سانحہ تھا اس کے جو کردار تھے ان کو سزائیں ہونی چاہیے. یہ مذاق اب اور نہیں چل سکتا ہے اس ملک میں کہ آپ پاکستان کی ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، آپ گھراؤ جلاؤ کریں اور پھر آپ کہیں کہ یہ جی پولیٹیکل وکٹمز کو آزاد کریں. ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی، عدالتیں سست ہیں ہماری، عدالتوں کو جو ہے اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. اگر کوئی بھی آدمی اس کے اندر ملوث ہے تو میں تو سمجھتا ہوں ادھر معافی نہیں ہونی چاہیے، ادھر بالکل جو ہے. اور باقی دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ اجازت لیں اور احتجاج کریں. اگر اجازت نہیں ملتی تو آپ جائیں عدالتوں میں جا کے اجازت لیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی اجازت مانگتا ہے تو حکومت کو اجازت دے دینی چاہیے آئین اور قانونی طور پر؟ آئین اور قانون کے مطابق دینی چاہیے اجازت، لیکن اگر کسی وجہ سے، میں تو نہیں اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے بہاف پہ میں تو نہیں بول سکتا، اگر ان کو مثال کے طور پہ نہیں اجازت ملتی اور جائیں عدالت کے پاس. نہیں دیکھیں، اگر یہ ملک کو دیکھیں، انہوں نے یہ ایک تاریخ ہے، ان کی اریسٹ وارنٹ آتا تھا ان کا تو یہ آگے سے پتھراؤ کرنا شروع کر دیتے تھے، پیٹرول بم مارنا شروع کر دیتے تھے. تو اس جماعت کا انتشار پھیلانے کا اب اتنا بڑا پلندہ بن چکا ہے، چاہے پی ٹی وی پہ حملہ ہو، اسمبلی پہ حملہ ہو، اوور آل جلاؤ گھراؤ ملک کے اندر، توڑ پھوڑ ہو، 9 مئی کا واقعہ ہو، تو بالکل یہ ان کو اجازت لے کے احتجاج کرنا چاہیے، ورنہ اس جماعت سے تو کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے. باقی اسمبلی میں آئیں، بات چیت کریں، وہاں سے رستے نکلیں گے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے شیلا رضا صاحبہ کہ آصف عزیز زرداری صاحب نے صدر بننے کے فوراً بعد چند ہی دن کے اندر پہلے پاک لین ریفرنس میں ایک صدارتی استثناء دائر کر دیا کہ جی ہمیں اب ٹرائل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صدارتی استثناء حاصل ہے. آج ٹھٹھا واٹر سپلائی والا جو کیس ہے اس میں بھی صدارتی استثناء مانگ لیا ہے. تو کیسز کو کیا تکنیکی بنیادوں پر اب سر انجام دیا جائے گا؟ پہلے بھی ایسا ہوا، جب پہلے صدر زرداری صاحب آئے تھے پاور میں، اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیسز، ان کے سوئس کیسز اکاؤنٹس وہ نہیں کھلنے دیے اور خط بھی نہیں لکھا کہ جی نہیں استثناء حاصل ہے، میں صدر کے خلاف نہیں لکھ سکتا. تو یہی حکمت عملی رہے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ صدر نہیں تھے وہ گرفتار بھی ہوئے، جب وہ صدر نہیں تھے وہ جیل میں بھی رہے پی ٹی آئی دور حکومت. اور جو اب استثناء ہے تو وہ تو ایک آئینی استثناء ہے، صرف پاکستان ہی کے آئین میں نہیں ہے، دنیا کے بیشتر ممالک کے آئین میں یہ استثناء صدر کو حاصل ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ اس کی ٹرائل نہ کریں، بہت عرصے تک وہ صدر نہیں تھے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ گنڈا پور صاحب یہ کہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ، آپ وزیر اعلیٰ بنے. زرداری صاحب صدر رہ چکے تھے لیکن انہوں نے قانون پہ آ کے پتہ تھا کہ غلط گرفتار کیا جا رہا ہے، پتہ تھا کہ ایک کریزی آدمی جو ہے وہ جنون میں مبتلا ہے کہ اپنے مخالف کو چھوڑوں گا نہیں. فریال صاحبہ نے بھی گرفتاری اور سب گرفتار ہوئے. تو یہ حکومت یہ کیس نہیں چلا رہی ہے، پہلے سے عدالت میں موجود ہے، اپنے آپ کو کلیریفائی کریں اور ایک قانون کی پاسداری کرنے والے چیف منسٹر بھی بن کے دکھائیں اور پولیٹیکل ورک. جی ولید اقبال صاحب، کیسے سسٹم آگے چلے گا؟ فائنل آپ کے کامنٹ سر. میں نے تو آپ کو عرض کر دیا ہے کہ مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں اور کوئی پالیسی میں چینج جو ہے ہم کو نظر نہیں آ رہی. اس لیے ہم اپنا مزاحمت اور ہم اپنا، جس کو قانون میں ایک لفظ ہوتا ہے پرسسٹنٹ آبجیکٹر، یعنی کہ مسلسل ہمارا اعتراض جو ہے اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آئے گا، کہ تاکہ یہ کسی کو تاثر نہ ملے کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس کھلی واردات کو جو عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ہوئی. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے اس کے اوپر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور تفریق ہونی چاہیے ان لوگوں میں جنہوں نے تشدد اور جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار کی اور جنہوں نے پرامن احتجاج کیا اور کسی تنصیبات کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوئے، باہر بیٹھے رہے یا احتجاج کرتے رہے پرامن طریقے سے، ان میں تفریق ہونی چاہیے. بہرحال میں نے کہا ہے نا، کوئی پالیسی میں چینج نہیں ہے. بالکل ٹھیک، صحیح ہے، صحیح ہے. چلیے آپ اس کے مطابق چلیں گے. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، رانا احسان افضل صاحب اور شیلا رضا صاحب، پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.